میں یہاں ایک ایسی فیملی میرے پاس بیٹھی ہے جو اس چیز سے گزر چکی ہے. ان کو کیسے ہوا, کیا ہوا, ان کے گھر میں کیا ہوا, وہ میں ان سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ جس پہ گزرتی ہے نا اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی پوری دنیا میں ہو رہا ہے یار, کہ کتنی جان لیوا بیماری ہے. بہت سارے لوگ اس کو لائٹ لے رہے ہیں, ہمارے ملک میں اس کو سیریس نہیں لے رہے. تو اس لیے میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی آپ کے سامنے یہاں بلایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ کرونا ہے, یہ کوئی کانسپریسی نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا لوگ کہتے ہیں کانسپریسی ہے, لوگوں نے گورنمنٹ نے ایڈ لینی ہے اس لیے یہ سارا ڈرامہ ہوا جا رہا ہے. میں عام عوام کی بات کر رہی ہوں جو میں سنتی ہوں سیریسلی. تو میں اس وقت آپ کی ملاقات کراؤں گی زینب کرمانی سے, طاہر سوریا سے اور کامران رحیم سے. یہ تینوں میرے پاس یہاں بیٹھے. کیا آپ لوگوں کی فیملی میں ایسا ہوا جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے ساری عوام کے ساتھ؟ کامران سے پہلے آپ سے شروع کروں. اچھا جی آپ ایک ہی فیملی ہے نا؟ نہیں. اچھا تین الگ کیسز, سوری. ہاں جی کامران آپ سے. اچھا میرا پروفیشن ایسا ہے کہ مجھے 10 لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. جی صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کووڈ میں لے کے گیا گھر. اچھا کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں ایز اے شیف. اچھا آپ شیف, ایز اے شیف کام کرتے ہیں. میں ایز اے انسٹرکٹر بھی ہوں, ایز اے شیف بھی ہوں. ایک آپ کی سیلیبریٹی شیف ہیں انہی کے ساتھ ہوتا ہوں میں. اچھا. تو میرا 10 لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے, ایڈمن بھی ہے اور بہت کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. جی. تو جب میں گیا تو مجھے خود بھی رہا. تو جیسے آپ کو سمپٹمز ہوئے تھے جب آپ کو کرونا ہوا؟ بالکل. تو جیسے گلا خراب ہوا میرا, اس کے ساتھ ساتھ بخار فیور میرا اتر نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے. تو میں تو ریکور کر گیا. اب آپ شیف تھے اور آپ کو سمپٹمز آئے, خدا نہ خواستہ نہیں آئے, تو ریسٹورینٹ جہاں آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں اس کے شیف کو ہے, وہ آپ کے لیے کھانا پکا رہا ہے, تو کرونا آپ کو بھی ہو سکتا ہے. بالکل. لوگ تو جا رہے ہیں ریسٹورینٹ, وہ تو نہیں سن رہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو ظاہری بات ہے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, ایک ہی فیملی کے اندر ہیں, تو مدر بھی ہیں, تو وہ ان کو افیکٹ کیا. میرے بعد ان کو بھی افیکٹ کیا, ان کو بھی یہی سمپٹمس تھے مگر ان کو بہت زیادہ ہوا, ان کے لنگس پہ افیکٹ کیا. اور آپ سے لگا, آپ کو لگتا ہے؟ بالکل. امی تو گھر میں رہتی ہیں. بالکل, امی تو کہیں جاتی نہیں, میری امی کہیں بھی نہیں جاتی ہیں. تو اچھا ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے لنگس میں کچھ پرابلمس ہو رہے تھے, ہاسپٹل لے کے گئے. وہاں جا کے جب ہم نے ان کو دکھایا تو پازیٹیو آیا. اچھا تو پازیٹیو آنے کے بعد ان کی جو ہے وہاں پہ ان کو آئسولیشن وارڈ میں رکھا, تو مگر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا تھا. وہاں سے ہم سوئچ کر کے دوسرے ایک بہت ہی بڑا ہاسپٹل میں نام نہیں لینا چاہوں گا, وہاں جب ہم لے کے گئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی مدر کو کووڈ ہے, صحیح ہے, تو ان کو آئسولیشن میں رکھا جائے گا. ہمیں ملنے نہیں دیا گیا, ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا تھا, اور پر ڈے 1 لاکھ چارج ہو رہے تھے. اوہ مائی گاڈ. 1 لاکھ چارج ہو رہے تھے. اچھا 40,000 جو تھے وہ کھانے کے لیتے تھے. کھانے کے لے رہے تھے. اور اس کے بعد جب مدر سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا بالکل صحیح ہے. اچھا جب فرسٹ ٹائم گئے تو ڈاکٹر نے کہا ان کو ایک انجیکشن لگے گا 60,000 کا, ان کو نیڈ ہے, ان کو بہت نیڈ ہے. یہاں 1 لاکھ روزانہ کے پے کر رہے تھے, پھر اس پہ اور خرچہ آیا کہ 60,000 کا انجیکشن لگے گا. اچھا اس کے بعد ڈاکٹر آتی تھی تو ڈے بائی ڈے اوکے ریکوری ہے, ہمیں یہ بتا رہا, ہمیں نہیں ملنے دیا جاتا تھا. اچھا پھر وہیں کا کچھ اسٹاف تھا, انہوں نے کہا اپنی ماں کی زندگی چاہتے ہو تو ان کو گھر لے جاؤ, اپنوں کے ساتھ بیٹھیں گی رہیں گی تو یہ ہو سکتا ہے ریکور کر جائیں. لیکن وہ تو کرونا پیشنٹ تھی, آپ کیسے گھر لے جائیں گے پھر؟ تو وہ جو تھا وہ پیریڈ گزر چکا تھا, 14 ڈیز وہ گزار کے آ چکی تھی ایک دوسرے ہاسپٹل میں. اوکے آئسولیشن پیریڈ ہو گیا تھا. جی بالکل ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے ان کو وہاں سے جب ڈسچارج کرنے کے لیے کہا, اور ڈاکٹرز راضی نہیں تھے ڈسچارج کرنے کے لیے. اچھا اور پھر مزے کی بات آپ یہ دیکھیے کہ جو ڈاکٹر تھیں جو ان کا ٹریٹمنٹ کر رہی تھیں وہ اس دن غائب ہو گئیں, وہ آئی نہیں. تو جو ڈیوٹی ڈاکٹر تھے اس نے کہا ڈاکٹر کی پرمیشن کے بغیر تو میں چھٹی نہیں دے سکتا. ہم نے کہا آپ چھٹی دیں, ہم نے نہیں رکھنا ہے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے اپنا ندا. آپ یہ دیکھیں 1 لاکھ پر ڈے آپ نے دینا ایک مڈل کلاس فیملی کے لیے نہیں. کتنے پیسے خرچ ہوئے آپ کے ٹوٹل امی پہ؟ آئی تھنک 10 to 12 lakhs تک چلے گئے ہوں گے. یا اللہ. پھر امی کو لے کر گئے آپ لوگ؟ ہم لوگ امی کو صبح ہم نے جب ان کو بولا تو انہوں نے بس آج نہیں, اچھا ابھی کرتے تو بھائی خیر گھر آ گیا. تو 5 بجے ان کی کال آتی تھی تو پیمنٹ کے لیے کال آئی. تو کہیں گے کہ نا آپ کا پیشنٹ جو ہے اس کو بہت نیڈ ہے وہ 60,000 والے انجیکشن کی.
تو بھائی نے کہا خبردار اگر آپ نے وہ انجیکشن لگایا ان کو آپ نے انجیکشن نہیں لگانا ہے. اب میں نہیں پتا وہ کیا لگ رہا ہے کیا چیز ہے. تو ہم لوگ یہاں سے فوراً وہاں گئے, وہاں جا کے جو ہے ان کو منع کیا تو وہ اسٹاپ انہوں نے کیا. اچھا ہم لوگ صبح سے بیٹھے ہوئے تھے وہاں, انہوں نے رات 12 بجے ہماری مدر کو ڈسچارج کیا اور وہ اس طرح دیا لائک دس کہ بولتے ہوئے بھی بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک مردے کو لپیٹ کے دیتے نا, اس طرح کورڈ کر کے دے دیا کہ لے جائیں مدر کو. وہ گھر آئی ہیں الحمدللہ الحمدللہ بہت بہتر ہیں, بہت بہتر ہیں. ابھی شاید شو بھی دیکھ رہی ہوں گی وہ, مگر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایک ایج فیکٹ ہے اور تھوڑا سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے ان کو, تو ابھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. جیسے آپ کو کرونا ہوا, آپ صحیح ہو گئے, الحمدللہ آپ کو ہاسپٹلائز نہیں ہونا پڑا, لیکن وہ آفٹر ایفیکٹس آپ کی امی کو بیئر کرنے پڑے. جیسے شرینہ بھی آپ بتا رہی تھی کہ آپ کی امی ہیں ایجڈ, تو ہمیں اپنے پیرنٹس کے لیے اور ہمارے ارد گرد جو ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں جو تھوڑے کمزور ہیں, اتنے زیادہ امیون سسٹم اتنا مضبوط نہیں شاید جتنا آپ کا ہے, ان کے لیے ہمیں احتیاط کرنی ہے, کیونکہ علاج احتیاط سے بہتر ہے. بالکل نہیں, احتیاط علاج سے الٹا ہی بول رہی میں, احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو یہاں میں آؤں گی سیکنڈ جو کہ بریک کا ٹائم ہو گیا. اچھا ایک بریک کی طرف میں جا رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آؤں گی. اور آج کا شو خاص طور پہ ہم نے اسی لیے رکھا آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں کرونا کی جو دوبارہ سے ایک وہ ہو گیا نا, ہم بہت ہمارا لاک ڈاؤن کھلا اور اس کے بعد ہم تھوڑا سے ایک آزادی کا سانس ہمیں لینے کا موقع ملا, مگر ہمیں اپنے آپ کو پھر بھی ریسٹرکٹ رکھنا ہے. جہاں ضروری ہے جانا وہاں جائیں. وہ تو شکر کریں کہ گورنمنٹ نے پوری طریقے کا لاک ڈاؤن ابھی نہیں لگایا ہے کیونکہ سب کے اپنے اپنے روزگار ہیں, مگر اس کو آپ اگر احتیاطی تدابیر کے ساتھ سارے SOPs کو فالو رکھ کر چلیں تو یہ ہوگا کہ آپ جو تھوڑا بہت کما رہے ہیں وہ کما بھی پائیں گے اور آپ کی طبیعت صحیح رہ پائے گی. کیونکہ ابھی دوبارہ سے وہ سیریس ہو رہا ہے, کتنے سارے کیسز نظر آ رہے ہیں, تو ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے.